أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل 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 فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي قلبي محجوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء
وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. سب مل کر بلند آواز سے یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس یا اول الاولین ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. إلهي أن تلهمني ذكرك أن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. بلند آواز سے سب مل کر کہیں ولا يمكن الفرار من ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائحي ساترا ولا لشيء من عملي الكبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي
ظلمت نفسی. بلند آواز سے. وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آملي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي. پروردگار میرے اللہ، تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا میرے برے اعمال میری دعا سے مانع نہ بنے، میری دعا کو قبولیت سے نہ روک سکے. چونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري. ولا تعاجلني بالعقوبة. یا اللہ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں میرے اللہ، لیکن لا تعاجلنی بالعقوبة، تجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میرے اللہ مجھے عذاب کرنے پر جلدی نہ کرنا، چونکہ میں جاہل ہوں، نہیں جانتا ہوں. ولا تعاجلنی بالعقوبة ولا تعاجلنی بالعقوبة على ما عملته في خلواتي. بس اوقات لوگوں کے سامنے تو شرم کرتا ہوں، لیکن تنہائی میں خلوت میں تیری معصیت کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں. میرے اللہ مجھے معاف کرنا. ودوام تفریطی وجہالتی وکثرت شہواتی وغفلتی وکن اللہم بعزتک وکن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلا فی جمیع الامور عطوفا. الہی وربی من لی غیرک. سب مل کر کہے الہی وربی من لی غیرک. بلند آواز سے.
إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. مولا کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہماری فقط زبانوں تک نہ رہ جائیں بلکہ ہمارے عمل و کردار سے بھی ان کی جھلک ہونی چاہیے. مولا فرما رہے ہیں الہی و ربی من لی غیرک، میرے اللہ تیرے سوا میرا کون ہے. اسألہ کشف ضری، تیرے علاوہ میرا کون ہے جس سے دعا مانگوں اور میرے مسائل حل ہوں. والنظر فی امری، یعنی حقیقت میں ہی ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند متعال پہ بھروسہ کریں. پھر مولا یہاں جب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں وقد اتیتک یا الہی، یعنی منازل طے کر رہے ہیں. حقیقتاً مومن جب دعائے کمیل پڑھتا ہے منازل طے کر رہا ہے، اور ضروری ہے ان منازل کو سمجھ کے مومن طے کرے. وقد اتیتک یا الہی، پوری توجہ کے ساتھ دعائے کمیل سنیے. وقد اتیتک یا الہی بعد تقصیری واسرافی علی نفسی. پروردگارہ گناہ کرنے کے بعد، معصیت کرنے کے بعد ابھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. میرے اللہ میں آپ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. مجھے اور کوئی دربار نہیں ملا، لوگوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، کوئی بھی میرا پرسان حال نہیں ہے. اے اللہ تو نے مجھے خلق کیا، تو نے میری خلقت کی، تو نے میرے رزق کا اہتمام کیا، تو نے میرے لیے زمین و آسمان بنائے. وقد اتیتک یا الہی، میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں میرے اللہ. وقد اتیتک یا الہی بعد تقصیری واسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، اللهم فاقبل عذري، اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. یا رب ارحم ضعف بدنی، میرے ناتوان بدن پہ رحمت فرما. یا رب ارحم ضعف بدنی، بلند آواز سے پڑھیے.
ورقت جلدی ودقت عظمی، میری جلد رقیق اور پتلی جلد ہے اور میری ہڈیاں بہت کمزور ہیں۔ یا من بدأ خلقی، اے میری خلقت کی ابتدا کرنے والے، میرا ذکر اس دنیا میں نہیں تھا، میرا ذکر عام کرنے والے، و تربیتی، میری پرورش کرنے والے، میرے ساتھ نیکی کرنے والے میرے پروردگار، و تغذیتی، میری غذا کا بندوبست کرنے والے میرے پروردگار، حبنی لابتداء کرمک و سالف برک بی، یا الہی و سیدی و ربی، اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي، صدق اعتراف سچا اعتراف کرتے ہوئے پروردگارہ میں سچا اعتراف کر رہا ہوں، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيته، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته، وليت شعري يا سيدي وإلهي، وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها۔ پروردگارہ میرے اللہ، اے کریم رب، تو جانتا ہے بہت ضعیف ہوں، ناتوان ہوں، دنیا والوں پہ آنے والی چھوٹی چھوٹی بلائیں مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرے اللہ میں آخرت کی مصیبت کو، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ دنیا کی مصیبت کم مصیبت ہوتی ہے،
جبکہ آخرت کی مصیبت لمبی مصیبت ہے، دنیا کی مصیبت کی مدت بہت کم ہے، آخرت کی مصیبت کی مدت بہت زیادہ ہے۔ ہم فیہا خالدون، اگر عذاب میں پھنس گئے تو ہمیشہ کے لیے۔ فکیف احتمالی لبلاء الآخرہ وجلیل وقوع المکارہ فیہا وہو بلاء تطول مدتہ ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض۔ میں کیا ہوں میرے اللہ، اس عذاب کو تو زمین و آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یا سیدی فکیف لی، تو میں کیسے برداشت کروں گا۔ وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ، دل سے کہیے سب مل کر، وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذلیل الحقیر المسکین المستکین۔ یا الہی و ربی و سیدی و مولائی، لأی الامور الیک اشکو ولما منها اضج وابکی۔ پروردگارہ کس کس بات پہ روؤں، کس کس چیز پہ گریہ کروں میرے اللہ۔ آیا اس چیز پہ گریہ کروں میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، یا اس چیز پہ گریہ کروں کہ عذاب طولانی ہے، یا اس چیز پہ گریہ کروں میرے اللہ کہ میں ناتوان ہوں، برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وَأَبْكِي 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 لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ أَمْ لِطُولِ الْبَلَاءِ وَمُدَّتِهِ فَلَئِنْ سَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك۔ میں تو حسین مولا سے محبت کرتا ہوں، میں تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان سے بچھڑ جاؤں۔ فَحَبْنِي يَا إِلَٰهِي وَرَبِّي وَمَوْلَائِي وربی، فَحَبْنِي يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَائِي وَرَبِّي وَصَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِهِ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا۔ میرے اللہ میں سچی قسم کھاتا ہوں، لَإِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا زَجِيجَ الْعَامِلِينَ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر میری زبان بولنے والی رہی، اگر میری آواز رہی، میں بولتا رہا، تو میں آخرت میں بھی ایسے بولتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا، یا ولی المؤمنین، یا ولی المؤمنین، یا غایت آمال العارفین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین،
يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، یا الہ العالمین۔ یہاں پہ مولا سے توسل کر کے عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، یا مولا آپ مشکل کشا ہیں، اس دنیا میں ہماری زبان نہیں کھل رہی کہ ہم یا الہ العالمین کا ورد کریں، یا ولی المؤمنین کا ورد کریں، یا غایت اعمال العارفین کا ورد کریں۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگارا تجھے واسطہ امیر المؤمنین کی ذات اقدس کا، پروردگارا ہمیں توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرما کہ اس دنیا میں ہم یہ اذکار اپنی زبان پہ ورد کی طرح کرتے رہیں، تاکہ آخرت میں بھی پروردگار عالم ہمارے زبانوں کو کھولے اور پھر آخرت میں بھی ہم اس ورد کو کرتے رہیں۔ سب مل کر یا ولی المؤمنین، یا ولی المؤمنین، یا ولی المؤمنین، یا غایت اعمال العارفین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصادقین، یا حبیب قلوب الصادقین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین۔ افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم۔ حسن زن دیکھیے، حسن زن کے بارے میں دیکھنا چاہیں کہ مولا کا حسن زن پروردگار عالم پر کس قدر ہے، تو اس فراز دعا کو پڑھیے۔ افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفتہ وذاقت اعماذا بها بمعصیتہ وحبس بین اطباقها بجرمہ وجریرتہ وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم ضعفه يا إلهي وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي
وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة بلند آواز سے كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاہد لما خفی عنہم کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور ذات حق سبحانہ وتعالی بھی ان پر شاہد ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو دیکھ رہا ہے والشاہد لما خفی عنہم اور جو کچھ وہ فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے ذات اقدس وہ بھی دیکھ لیتی ہے وبرحمتک اخفیت لیکن کس قدر کریم ہے پھر بھی ان فرشتوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی ایسی چیزیں بندہ مومن گناہ کر رہا ہے کرامن کاتبین کو جو نظر آ رہا ہے فقط وہ لکھتے ہیں جو ان کو نظر نہیں آ رہا خداوند متعال نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت اور کرم کے ذریعے کچھ چیزوں کو ان سے چھپا رکھا ہے وہ بھی نہیں دیکھ پا رہے کرامن کاتبین کتنا عجیب ہے رحمت الہی وبفضلک سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناسيته يا عليما بضري ومسكنتي یا خبیرا بفقری وفاقتی تو جانتا ہے میں کس قدر مسکین ہوں میرے اللہ تو جانتا ہے میں کس قدر فقیر ہوں میرے اللہ تو جانتا ہے میں کس قدر فاقے رکھتا ہوں فاقے دار ہوں میرا فاقے کو جانتا ہے میری فقری کو جانتا ہے میری مسکینیت کو جانتا ہے میری مجبوریوں کو جانتا ہے یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي دیکھیں ہم کیا مانگ رہے ہیں اس وقت میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگ رہے ہیں مولا کے ان متبرک الفاظ کے ذریعے سے دیکھیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس وقت ہم کیا مانگ رہے ہیں یا ربی أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك تیرے حق کا واسطہ تیری قدسیت کا واسطہ تیری عظمت کا واسطہ تیری عظیم صفات کا واسطہ تیرے جلیل القدر اسماء کا واسطہ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا پروردگارا میں دن ہو رات ہو تیرا ذکر کروں وبخدمتک موصولا اور تیری خدمت کروں اور ایسی خدمت کروں جو قبول ہو مقبول ہو واعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی واورادی کلها وردا واحدا میرے اعمال ہوں تو تیری خاطر میرے اذکار ہوں تو تیری خاطر میرا ورد میرا عمل ایک ہو اور وہ ذات حق سبحانہ و تعالی کے قرب
کے واسطے ہو. وحالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی یا ربی یا ربی یا رب طوی علی خدمتک جوارحی واشتد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين. دعائے کمیل ختم ہونا چاہتی ہے. یہ ایام نہایت ہی سوگواری کے ایام ہیں. یہ عاشور سے کم نہیں ہیں. سید زینب عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کا سر اور شہدائے کربلا بنی ہاشم کے سر لے کر کربلا کی جانب واپس روانہ ہیں. تو یہ بی بی کی یہ مصیبت، بی بی کا یہ غم ذہن میں رکھتے ہوئے دعائے کمیل کے ان آخری الفاظ کو پڑھیے. واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخاف مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك یا ربی مددت یدی. تیری بارگاہ میں میرے ہاتھ کھڑے ہیں. وبعزتک استجب لی دعائی. تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما. فبلغنی منائی ولا تقطع من فضلک رجائی واکفنی شر الجن والانس من اعدائی یا سریع الرضا. بلند آواز سے یا سریع الرضا یا سریع الرضا. بلند آواز سے یا سریع الرضا یا سریع یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم. اے نعمتیں دینے والے اے اللہ، اے عذاب کو دور کرنے والے، یا نور المستوحشین فی الظلام، یا عالما لا يعلم،
صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سوگواری کے ایام ہیں اور یہ وہ دن ہے کہ سیدہ عقیلہ بنی ہاشم زینب القبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام سجاد زین العابدین علیہ السلام شہداء کربلا بنی ہاشم کے سر اور سید الشہداء کے سر لے کر واپس شام سے کربلا کی جانب روانہ ہیں. اور پچھلی مجالس میں سن چکے ہیں کہ امام سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے سر کے بہت زیادہ معجزات ہیں. کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ وسلام علیہ کا سر کافی مقامات پہ بولتا رہا ہے اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور نہایت ہی غم کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، ملعون شمر مولا کا سر جب بولتا تھا تو یہ ملعون شمر تازیانے مارتا تھا. اللہ اس پہ لعنت کرے. اور یہ سر کبھی شیعتی لیتکم فی کربلا، شیعتی لیتکم فی کربلا یوم عاشوراء کی ندا دیتا تھا، اور کبھی یہ سر قرآن مجید سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کرتا تھا. تو یہ سر سفر کرتا کرتا یہاں تک کہ کوفہ پہنچا، اور کوفے سے پھر جو جس راستے پہ یہ لے کر گئے ہیں، کوفے سے جو سیدھا راستہ جاتا ہے شام کی جانب، اس راستے پہ نہیں لے گئے، چونکہ اس راستے میں اکثریت مسلمان آبادی تھی. یہ اس راستے سے لے گئے ہیں جہاں غیر مسلم آباد تھے، غیر مسلم آباد تھے. تو لیکن اس کے باوجود بھی مولا حسین کے سر کے بہت سارے معجزات ایسے ہیں کہ جو غیر مسلم مسیحیوں کو بھی مسلمان کر گئے ہیں. کئی ایسے راہب ہیں کہ جو اپنی عبادت گاہوں میں رہتے تھے، اور جو ہی انہوں نے اس سر مقدس کی چمک دیکھی، نورانیت دیکھی، وہ کلمہ پڑھ گئے، کلمہ گو ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. اور کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے، وہ مسیحی، وہ نصرانی امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ اے وقت کے امام، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے اور ہم ان کافروں کے ساتھ جنگ کریں. لیکن امام علیہ السلام کہ جو صلح کا امام ہے، جو صلح و صفائی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام اجازت نہیں دیتے تھے. مولا فرماتے تھے نہیں، ہم نے جنگ نہیں کرنی. تو پھر وہ لوگ راہب جو تھے، پھر انہوں نے ملتا ہے ان کے بارے کہ انہوں نے پھر اپنی زندگی صرف کی ہے خدمت اہل بیت علیہ السلام میں. جی ہاں عزیزو، تو پھر یہ سر پہنچتا ہے شام میں، اور شام میں بھی کچھ دن رہے. اور شام میں جب خبر پھیلتی ہے کہ قیدی آ گئے ہیں، اور جنہوں نے خلیفہ وقت پر خروج کیا تھا، خلیفہ وقت کو ان پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ان کے جو مقتول ہیں ان کے سر بھی ہیں، اور ان کی خواتینیں بھی قیدی ہیں، اور بازار سجائے گئے، طبل بجائے گئے، اور ان کو قیدیوں کو امام سجاد علیہ السلام اور آل بیت پیمبر کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا جو زندان، یعنی حقیقت میں زندان نہیں تھا، ایک خرابہ سا تھا، کوئی پرانا سا گھر تھا، کھنڈر تھا، اور اس کی چھت بھی نہیں تھی. وہاں پر سید ساجدین اور مخدرات عصمت و طہارت کو رکھ کر یہ یزید ملعون ممبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں نے اپنے اسلاف کے، میں نے اپنے بزرگوں کا بدلہ محمد عربی سے چکا لیا ہے.
تو اشعار پڑھتا تھا اور کہتا تھا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور دربار میں بیٹھے ہوئے کچھ مسلمان اس کو کہتے تھے نہیں اس طرح صحیح نہیں ہے۔ تو ان کو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ادھر شام کے دربار میں یزید نے شہید کروایا ہے۔ یہ ملعون مولا حسین کا سر بھی سامنے رکھتا تھا اور اس پہ چھڑی بھی مارتا تھا، اور کہتا بھی تھا یہ دانت ٹوٹنے والے تو نہیں ہیں، یہ اتنا پیارے ہیں، اتنا خوبصورت ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ان دانتوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اتنے میں جو اصحاب پیمبر جو بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے اے یزید تو کس جگہ پہ چھڑی مار رہا ہے؟ ہم نے ان دندان مبارک کو اور ان لبان مکرم کو، ہم نے تو رسول مکرم اسلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے یزید یہ تو رسول اللہ کی بوسہ گاہ ہے، تو جس پر چھڑی چلا رہا ہے، تو جس پر وار کر رہا ہے۔ تو عزیزو یہی خبر، خوشی کی خبر پہنچتی ہے یزید کے قصر میں بھی اور یزید کے گھر میں بھی، اور یزید کی بیوی جس کا نام ہند ہے، یزید کی بیوی جس کا نام ہند ہے، اس کا والد ایک جنگ میں مارا گیا تھا، اور امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس خاتون کو اٹھا کے لے آئے تھے، بچی تھی تو اس خاتون کو، اس بچی کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئے تھے اور تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کا دور آیا تو امام حسن علیہ السلام نے بھی بہت اچھی تربیت کی اس بچے کی، جس کا نام ہند ہے اور یزید کی زوجہ ہے۔ تو جو ہی یزید کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہماری رشتہ دار ہے جو حسن ابن علی علیہ السلام کے گھر میں ہے، تو فوراً وہ وہاں سے اٹھواتا ہے اور اس کا عقد یزید کے ساتھ کرتا ہے۔ پس یہ جو ہند تھی خاتون، یہ زینب کبریٰ کو بھی جانتی تھی، یہ ام کلثوم کو بھی جانتی تھی، یہ امام حسن علیہ السلام کو بھی جانتی تھی، امام حسین علیہ السلام کو بھی جانتی تھی۔ تو جو ہی خبر پہنچتی ہے ہند تک کہ وہ قیدی، وہ باغی جنہوں نے حکومت وقت پر خروج کیا ہے، ان کے سر بھی آ گئے ہیں اور ان کی خواتین بھی زندان میں قید ہیں، تو یہ اپنے لیے کرسی سجواتی ہے اور اپنے فخریہ لباس منگواتی ہے اور پہنتی ہے، کرسی اٹھواتی ہے اور زندان شام میں لے کر آ جاتی ہے، کنیزوں کے ساتھ، کنیزوں کے جھرمٹ میں آ جاتی ہے زندان شام میں، جہاں قیدی بیبیاں، قیدی آل رسول موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ آ کے کرسی رکھتی ہے اور پوچھتی ہے مین انتم، آپ لوگ کہاں سے ہیں، آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ تو اتنے میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں نحن من المدینہ، ہم مدینے سے ہیں، ہم مدینے سے ہیں۔ تو اس خاتون کا سننا تھا کہ ہم مدینہ سے ہیں، اپنی کرسی سے اٹھتی ہے، نیچے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہند کرسی سے کیوں اتر آئی ہو؟ عرض کرتی ہے ان کے احترام کی خاطر اتر آئی ہوں کہ جو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ ہند کس کو جانتی ہو مدینے میں؟ عرض کرتی ہے کہ وہاں علی کا گھر ہے، وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ اچھا وہاں کس کو جانتی ہو؟ اجرکم اللہ، اچھا مدینے میں کس کو جانتی ہو؟ کہتی ہے وہاں علی کا گھر ہے۔ اچھا علی علیہ السلام کے گھر میں کس کو جانتی ہو؟ کہتی ہے میں زینب کو جانتی ہوں، میں حسن ابن علی کو جانتی ہوں، میں ام کلثوم کو بھی جانتی ہوں، مجھے ان کے بارے میں خبر چاہیے، ان کا کیا حال ہے؟ آپ لوگ مجھے ان کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ حسین کی کیا خبر ہے؟ عباس کی کیا خبر ہے؟
زینب کبریٰ اس کی طرف مخاطب ہو کر فرماتی ہے ہند عباس قد قتل فی کربلا، ہند عباس دونوں بازو کٹوا کے کربلا میں سو گئے ہیں، حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ انا زینب وہذہ اختی ام کلثوم، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ ہند ہمارے گھر پہ حملہ کیا گیا، ہند ہمیں شہید کیا گیا، ہند ہماری چادریں لوٹ لی گئیں، ہمیں درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ ہند اس مصائب کو برداشت نہ کر سکی، ایک پتھر اٹھایا اپنے سر پہ مارا، لہو لہان ہوئی، دیوار پہ ٹکرے ماری، لہو لہان ہوئی، حجاب اتار ڈالا، چادر اتار ڈالی اور جوتا بھی اتار ڈالا، اور اسی حالت میں دربار یزید میں داخل ہوتی ہے۔ یزید ملعون فوراً چادر اٹھاتا ہے اور ہند کے سر پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہند بولتی ہے یزید میں کیسے سر پہ چادر لوں، تیری بیٹیاں تیری بیویاں تو قصر میں ہیں لیکن آل رسول ایسی حالت میں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد و بحق صدیقۃ العقیلہ و بحق زینب القبریٰ، پروردگارہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ويكشف السوء، اللهم عافنا وشاف مرضانا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، جن مومنین نے یہ انتظام کیا ہے، دعائے کمیل میں نیاز بھی دی ہے، فرش عزا بھی بچھائی ہے، پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ان کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما اور ان کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ اس طرح کی ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس طرح کے پروگرام کر سکیں۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری قلیل سی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ زوار امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو راستے میں ہیں، جو سفر میں ہیں، ان کے سفر آسان فرما۔ بحق محمد و اہل بیت محمد زیارت کے بعد سالمین غانمین ان کو اپنے اوطان پہ لوٹا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطاهرين بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل